کوئی تحریک یا شخصیت ملکی سلامتی سے بڑی نہیں. انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جنرل آصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں 2 ٹوک موقف. کہا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانی اپنانا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے. ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے. آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا. دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا. اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت. وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کیا. کہا یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے. 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا. دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ہونے والے ثمرات ضائع کیے. خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے. جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں فوجی جوانوں اور افسروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مذموم کوشش کامیاب ہوئی نہ ہوگی. اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں فورسز کی بہادری کو سراہا. امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہ دینے کا عزم. اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی. ہمیں آپس کی بد-اعتمادی ختم کرنا ہوگی. فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں. پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں. ضم شدہ اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے. ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی. مشورہ کرتے تو انہیں شرکت کا کہتا. مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاست اپنی جگہ، پہلے ملک عزیز ہے. مولانا فضل الرحمان قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال. مولانا نے ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل ناگزیر قرار دیا. کہا ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گیا. معاملہ سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانا ہوگا. ہمارے ارد گرد رہنے والے نہ سمجھیں کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی. دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا. دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا. خان صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے. خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم. تحریک انصاف کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ. بانی نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی کا باہر ہونا اور اجلاس میں شرکت کرنا لازمی تھا. حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں سنجیدہ ہے تو بانی کو بلانا چاہیے تھا. بانی نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت بھی کی. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو پرول پر رہا کر کے اس سارے عمل میں شامل کیا جائے. عمر ایوب اور شبلی فراز بولے بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے. بانی پی ٹی آئی نے وزیراعظم ہو کر کبھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان. لکھا سابق وزیراعظم نے نہ دہشت گردی، نہ کشمیر، نہ بھارتی جہالت پر اجلاس میں شرکت کی. آج وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا.
جنگ کے وقت ملک کو سیاست سے بالاتر رکھنا ہر پاکستانی محب وطن کا فرض ہے۔ انہیں فکر ہے بانی کو مٹن پورا ملا یا نہیں، بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے تو نہیں۔ تحریک بائیکاٹ ہمیشہ ملک کے خلاف نظر آئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا، پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا بانی اول اور آخر ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ بانی نہیں تو پاکستان نہیں، پی ٹی آئی کا نصب العین ہے۔ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ شرجیل میمن نے کہا، جب تک اڈیالہ میں بیٹھا قیدی اجازت نہیں دے گا، جماعت قوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ پارٹی کا شکار ہے، ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سی ایم تو پی ٹی آئی کی۔ سی ایم کے پی کے صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا اور کہا ان کو سزائیں دیں، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ گنڈا پور نے اجلاس میں 9 مئی کی مذمت کی، کہا لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہیں سزا دیں۔ سینیٹر فیصل واودہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، پی ٹی آئی نہیں آئی۔ گنڈا پور نے شرکت کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر ایک مثبت پیغام جاتا۔ آج پیغام یہ جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ علی امین گنڈا پور سے، میرا اختلاف اب سیاست کی حد تک ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج یہ بھی طے ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ گورنر سندھ کا ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کے شرکاء سے خطاب، کہا ملک دشمن طاقتوں کے لیے ہماری فوج ہی کافی ہے۔ کامران ٹیسوری کی ہدایت پر پلاٹ، موٹر سائیکل اور عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات، پی ٹی آئی کے 16 اراکین میں سے کوئی بھی جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوا۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی اراکین کو آج طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ دورے میں تجارتی شراکت داری، اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ ملاقاتوں میں عالمی اور علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ توڑ دیا، غزہ پر بدترین بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بمباری میں غزہ کے وزیر اعظم بھی شہید، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر انصاف سمیت کئی اہم عہدیدار شہید ہوئے۔ نصرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے سحری کے وقت 35 فضائی حملوں میں شمالی غزہ، دیر البلاء، خان یونس اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے زخمیوں کے رفح کراسنگ سے گزرنے سے روک دیا۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپس کو خون میں نہلانے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے۔ رفح، خان یونس اور دیگر علاقوں سے لوگوں نے پھر سے نقل مکانی شروع کر دی۔ سعودی عرب کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت مجلس شورا کا اجلاس، اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں عالمی برادری سے فوری مداخلت اور اسرائیلی جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا رمضان المبارک میں اسرائیلی جارحیت ناقابل برداشت ہے، عالمی برادری فوری طور پر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔
ہمارے بچوں کو قتل کرنا بند کرو، مقبوضہ بیت المقدس میں نتن یاہو کے خلاف احتجاج، شرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں نے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری میں ایک اسرائیلی قیدی کے قتل کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ 33 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ دہشت گرد مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کالعدم ٹی ٹی پی الخوارج کے اہم کارکن خلیل الرحمان کی گرفتاری، ملزم کا ٹی ٹی پی کا ٹاسک پورا کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرانے کا انکشاف۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی راج عمر خطاب کا کہنا ہے ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی اللہ گروپ سے ہے۔ ملزم نے الخوارج کمانڈر مصباح کے حکم پر مزار قائد پر ویڈیو بنائی اور دھمکی دی۔ ملزم افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکا۔ Last week, the BLA and the Majid Brigade launched an attack on a passenger train in Baluchistan province of Pakistan. The terrorists were in direct contact with their handlers in Afghanistan, from where the attack was planned and directed. پاکستان کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دینے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کے اہم اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا سلامتی کونسل دہشت گردی کے خلاف اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ بولے جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا ہینڈلر سے افغانستان میں رابطہ تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئی۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ یہ حملہ ہمارے دشمن نے افغان پراکسیز کے ذریعے کرایا۔ ٹرین حملے سمیت دہشت گردی پاک چین تعاون اور سی پاک میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہے۔ بحرین کے نیشنل گارڈ کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دو طرفہ فوجی تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ بحرین کے کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی غیر متزلزل کوششوں کو سراہا۔ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سندھ حکومت اس پہ کچھ نہیں کر رہی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا۔ ہم سے جہاں بات کی گئی، جہاں پوچھا گیا، ہم نے ان کینالز کی بھرپور مخالفت کی اور ہمیشہ یہ کہا کینالز ہم تعمیر ہونے نہیں دیں گے۔ حکومتوں کے پاس احتجاج کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں ایشو ریز کرنے کے لیے۔ جو سڑکوں پہ آنے والا احتجاج ہے باقاعدہ، اس کے مرحلے ابھی آئے نہیں ہیں۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نہیں نکالنے دیں گے، حکومتوں کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں، سڑکوں پر احتجاج کا مرحلہ ابھی نہیں آیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے پانی کی شدید قلت کے باوجود کینال بنانے کی بات کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نہریں بنانے کے معاملے میں پیش ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی لفظی جنگ سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، دونوں وفاق میں اتحادی ہیں۔ تربیلا ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا، پانی کا ذخیرہ کم ہو کر 5000 ایکڑ فٹ رہ گیا۔ منگلا میں پانی 1050 فٹ کی سطح پر موجود، ڈیڈ لیول پر آنے سے ڈیم سے سستی بجلی کی پیداوار بھی بند ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے پلان کی منظوری ڈیٹ سروس سرچارج سے مشروط کی گئی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا صارفین سے فی یونٹ 2.8 روپے سرچارج لینے کا مطالبہ۔ پاکستان نے سرکولر ڈیٹ میں 1250 ارب روپے کمی کا پلان پیش کیا ہے، جس کے مطابق سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے بینکوں سے قرض لیا جائے گا، جو سرچارج عائد کر کے اتارا جائے گا۔ عوام پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس، ڈیوٹیز اور مارجن کے بوجھ تلے دب گئے۔ 1 لیٹر پیٹرول پر 107 روپے 12 پیسے ٹیکس، ڈیوٹیز اور مارجنز کی وصولی کا انکشاف۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرولیم لیوی کا سب سے زیادہ بوجھ شہریوں پر لاد دیا گیا۔
پاکستان کو دوسرے T20 میں بھی شکست. نیوزی لینڈ نے 136 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر حاصل کر لیا. ٹم سائفرڈ 45 اور فن ایلن 38 رنز بنا کر نمایاں. پریمیم فاسٹ بالر شاہین کو ایک ہی اوور میں 4 چھکے پڑے. ڈونیڈن میں بارش کے باعث اننگز 15 اوورز تک محدود کی گئی. قومی ٹیم نے 9 وکٹ پر 135 رنز بنائے. ٹاپ آرڈر پھر ناکام. کپتان سلمان علی آغا 46 رنز بنا کر نمایاں. کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری. حارث روف نے ٹیم کی ناکامیوں کا ملبہ ناقدین پر ڈال دیا. کہتے ہیں پاکستان میں لوگ ٹیم کے ہارنے کا انتظار کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تنقید معمول بن چکی, کوئی شک نہیں. ہماری کرکٹ نیچے گئی ہے. نوجوانوں کو موقع دیا ہے, بھروسہ بھی کریں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی 10 بہترین گیندوں میں 4 پاکستانی کی شامل. آئی سی سی نے ویڈیو جاری کر دی. مسٹری اسپنر ابرار احمد کی 2 وکٹوں کو فہرست میں جگہ دی گئی. شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی ایک وکٹ بھی لسٹ کا حصہ ہے. بلاول بھٹو نے بھی پیڈل کھیل لیا. کراچی کے باغ ابن قاسم میں نئی سپورٹس فیسلٹی دیکھنے آئے. وزیر اعلیٰ اور میر کراچی کے ساتھ پیڈل سپورٹس کا لطف اٹھایا. مرتضی وہاب کو ہدایت کی عوام کی خدمت کرتے رہنا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میئر کراچی کا کہ انہوں نے بھی امید کی گھنٹی اب انہوں نے بھی بجائی دی ہے اور مجھے پرپوزل بھیجا ہے. انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں دلواؤں گا, میرا شہر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ وفاق یہ 100 ارب روپے فوری ریلیز کرے. گورنر نے وفاق سے سندھ کو 100 ارب دلوانے کی حامی بھر لی. مرتضی وہاب کے کہنے پر 100 ارب ضرور دلواؤں گا. گورنر سندھ کا میئر کراچی کے خط پر جواب. کہا وفاق کو 100 ارب کے لیے خط لکھ رہا ہوں. مرتضی چھوٹے بھائی ہیں, آئے مل کر کام کریں. پنجاب میں آغوش پروگرام کا آغاز. 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماؤں اور حاملہ خواتین کو 23,000 روپے ملیں گے. پہلے مرحلے میں 13 اضلاع میں امدادی رقم تقسیم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں صحت اور علاج ہر ماں بچے کا بنیادی حق ہے. حکومت اپنا فرض ادا کرے گی. اسپتالوں میں ماؤں اور بچوں کو بیماری کی حالت میں دیکھنا انتہائی تکلیف دہ ہے. بھارتی حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی اور جموں و کشمیر اتحاد المسلمین پر 5 سال کی پابندی لگا دی. کل جماعتی حریت کانفرنس نے پابندی کو کشمیری عوام کی سیاسی آواز دبانے کی کوشش قرار دیا. مقبوضہ کشمیر کی ثقافتی اور مذہبی شناخت خطرے میں. کئی مسلم تاریخی مقامات بھارتی حکمت عملی کے تحت ختم ہونے کے قریب. 2 دہائیوں میں متعدد اسلامی کتب خانے اور مدارس ضبط یا بند کر دیے گئے. انتہا پسند ہندو مساجد اور تاریخی مقامات کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کے پیچھے پڑ گئے. وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں کی اورنگزیب عالمگیر کا مقبرہ ڈھانے کی کوشش. گاڑیاں جلا ڈالی, گھروں پر پتھراؤ کیا. پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر ناگپور میں دفعہ 144 نافذ کر دی. امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. تعلقات کی بحالی اور یوکرین میں جنگ بندی پر بات چیت. وائٹ ہاؤس نے کہا بات چیت 1.5 گھنٹہ جاری رہی. امید ہے یوکرینی صدر شکوک و شبہات کے باوجود امن معاہدہ کریں گے. Those who support designated terrorist organizations, including Hamas, threaten U.S. national security. And we intend to use the department's broad authority to revoke visas when information comes to light indicating a visa holder may be inadmissible or ineligible under U.S. immigration law. سفری پابندی کی کوئی حتمی لسٹ تیار نہیں کی. ویزا پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کی پریس کانفرنس. کہا حماس اور دیگر کی حمایت کرنے والوں کی ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں. امن کے قیام کی امریکی قوت واپس آ چکی. پی ایس ایل 10 کی ٹرافی کراچی, حیدرآباد اور لاہور کے بعد ملتان پہنچ گئی. ٹرافی کے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی. شائقین نے دلب منارہ کے ساتھ تصویریں بنوائی. گجرانوالہ کا 85 لاکھ روپے کا
फ्लैग इस रमजान का पहला। जीतो पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जीतो पाकिस्तान लाया बड़े बड़े इनामात। इस रमजान एक खुश नसीब खानदान ने पहली बार जीता 85 लाख का ARY लगूना DHA गुजरावाला का अपार्टमेंट। शो में 1 करोड़ 25 लाख तक की मालियत के इनामात तकसीम किए गए। तभी तो है जीतो पाकिस्तान, पाकिस्तान का नंबर 1 शो सिर्फ ARY डिजिटल पर।